معزز خواتین و حضرات، ڈیلی میگا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندگی ایک مسلسل بدلتا ہوا منظرنامہ ہے، جہاں خوشی اور غم کے بادل یکے بعد دیگرے چھاتے اور ہٹتے رہتے ہیں۔ اس سفر میں کامیابی کی منزل تک پہنچنا کبھی بھی سیدھا اور آسان نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات یہ ایک پرپیچ اور دشوار گزار رستہ ہوتا ہے، جس میں کئی موڑ آتے ہیں، کئی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں اور کئی ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تمام امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ یہ وہ نازک لمحات ہوتے ہیں جب ناکامی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے، بظاہر ایک ناقابل عبور دیوار کی طرح ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہمیں اس دیوار کے سامنے ہتھیار ڈالنے چاہیے؟ کیا ناکامی واقعی کسی کہانی کا اختتام ہے؟ تاریخ ہمیں ان گنت مثالوں سے روشناس کراتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی تاریخ ترین ناکامیوں کو اپنی سب سے روشن کامیابی کی بنیاد بنایا۔ آئیے ان لازوال داستانوں میں سے پہلی پر غور کرتے ہیں۔ تھامس ایلوا ایڈیسن۔ یہ وہ جادوگر ہے جس نے اپنی روشنی سے دنیا کو جگمگا دیا۔ ان کی تخلیق کردہ برقی بلب نے انسانی تاریخ کا دہارا بدل دیا، رات کی تاریکی کو چیر کر ایک نئی صبح کا آغاز کیا۔ لیکن اس انقلابی ایجاد کے پیچھے ایک ایسی صبر آزما جدوجہد پوشیدہ ہے جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایڈیسن نے محض ایک کامیابی برقی بلب بٹانے کے لیے 10,000 سے زائد تجربات کیے۔ ہر ناکام تجربہ ان کے لیے مایوسی کا ایک گہرا سمندر بن سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی مایوسی کو اپنی سیکھنے کی بھوک میں بدل دیا۔ انہوں نے ہر ناکامی کو ایک قیمتی سبق کے طور پر لیا، ایک ایسا رہنما جو انہیں غلط رستوں سے بچا کر صحیح منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان کا لازوال قول میں نے ناکام نہیں ہوا، میں نے صرف 10,000 طریقے دریافت کیے ہیں جو کام نہیں کرتے، ان کے فولادی عزم اور مثبت سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کی نگاہیں ہمیشہ اس حتمی کامیابی پر مرکوز رہیں اور ہر ناکام کوشش انہیں ان کے ایک قدم اور قریب لے گئی۔ ان کی انتھک محنت، بے پناہ تجسس اور ناکامیوں سے سبق سیکھنے کے غیر معمولی جذبے نے بالآخر دنیا کو وہ روشنی عطا کی جس نے انسانی تہذیب کے ہر پہلو میں ایک انقلاب برپا دیا۔ ایڈیسن کی کہانی ہمیں یہ انمول درس دیتی ہے کہ ناکامی محض ایک عارضی تعطیل ہے، اور اگر ہم اپنی کوشش جاری رکھیں تو یہ کامیابی کی ایک مضبوط بنیاد ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں مشرق کی سفر کرتے ہیں اور ملتے ہیں جیک ما سے۔ ایک معمولی اور نسبتاً غیر نمایاں پس منظر سے اٹھ کر انہوں نے انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک ایسی بے مثال سلطنت قائم کی جس کا تصور بھی محال تھا۔ علی بابا ان کی بنائی ہوئی ای کامرس کی دیو قدامت کمپنی ہے، آج دنیا کی سب سے بڑی اور بااثر ترین کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اس شاندار عروج کے پیچھے ایک مسلسل انتہائی سفر ہے جو مسلسل مزدوریوں، مایوسیوں اور بظاہر نہ ختم ہونے والی رکاوٹوں سے عبارت ہے۔ جیک ما کو اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں بے شمار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اچھے کالج میں داخلہ لینے کے لیے جدوجہد سے لے کر ایک مناسب نوکری کی تلاش تک ہر قدم پر انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے تقریباً 30 مختلف نوکریوں سے مسترد کیا گیا تھا۔ ایک مشہور واقعہ تو یہ بھی ہے کہ جب وہ مشہور فاسٹ فوڈ چین کے FC میں نوکری کے لیے گئے تو 24 درخواست داروں میں سے صرف انہیں ہی ناقابل قرار دیا گیا۔ ان کی تعلیمی اسناد بھی کوئی خاص متاثر کن نہیں تھی اور انہوں نے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے 10 بار درخواست دی، لیکن ہر بار انہیں ناکامی کا تلخ گھونٹ پینا پڑا۔ لیکن جیک ما نے ان تمام تر مایوسیوں کو اپنی پیش قدمی روکنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے ہر مستردی کو ایک قیمتی سبق کے طور پر لیا، اپنی غلطیوں کا باریکی بینی سے جائزہ لیا اور اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بدلنے کا انتھک کوشش کی۔ ان کا اپنے وژن پر پختہ یقین تھا اور انہوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کی مسلسل جدوجہد، غیر معمولی لچک اور کبھی بھی نہ ہمت ہارنے کے عزم نے آخر علی بابا کی بنیاد رکھی، جو آج عالمی تجارت کا ایک ناگزیر
حصہ بن چکی ہے۔ جیک ما کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ استقامت، خود اعتمادی اور اپنے خوابوں کے اصول کے لیے انت تک محنت کرنا ضروری ہے، چاہے راستے میں کتنے ہی دشوار گزار رکاوٹیں حائل ہوں، بالآخر کامیابی کے بلند ترین چوٹیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اب ہم رخ کرتے ہیں کہ ایسی دلیر شخصیت کی جس کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کامیابی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اور ناکامی محض ایک عارضی پڑاوا ہے۔ یہ ہیں کرنل ہالینڈ سٹیورٹ، جو دور اندیش شخص جنہوں نے اپنی خفیہ فرائیڈ چکن کے ترکیب سے دنیا کو ایک نیا اور لذیذ ذائقہ دیا۔ ان کی زندگی میں مالی بحرانوں، کاروباری ناکامیوں اور ذاتی مصائب سے بری پڑی تھی۔ جب انہوں نے اپنی منفرد چکن کی ترکیب کو فرنچائز کرنے کا فیصلہ کیا تو انہیں 1 یا 2 بار نہیں بلکہ 1900 بار مسترد کیا گیا۔ ذرا اس ناقابل یقین عدد پر غور کیجئے۔ ایک ایسا شخص جو اپنی زندگی کے چھٹے عشرے میں ایک ایسے کاروباری خیال پر یقین رکھتا ہے جسے 1000 سے زیادہ ممکنہ شراکت داروں نے رد کر دیا، لیکن کرنل سٹینڈرز نے مایوسی کو اپنے قریب پٹکنے نہیں دیا۔ انہوں نے اپنی ترکیب کے بے مثال ذائقے اور اس کی وسیع مقبولیت کے امکان پر پختہ یقین رکھا اور مسلسل ممکنہ سرمایہ کاروں کو قائل کرنے کے انت تک کوشش کرتے رہے۔ بالآخر 65 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی فرنچائز کھولی، جو دیکھتے ہی دیکھتے فرنچائز چکن KFC کے نام سے ایک عالمی شہرت یافتہ اور کامیاب ترین برانڈ بن گئی۔ آج KFC دنیا کے سب سے بڑے اور کامیاب فاسٹ فوڈ چیز میں سے ایک ہے۔ کرنل سٹینڈ کی کہانی ہمیں یہ قیمتی پیغام دیتی ہے کہ کامیابی کسی خاص عمر یا حالات کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس ایک منفرد خیال ہے، آپ میں ایک لگن ہے اور آپ بار بار کی مستردیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں تو کامیابی بالآخر آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ تھامس ایڈسن کی انت تک جستجو اور تجربات، جیک ما کی غیر منتزلی استقامت اور لچک، اور کرنل سینڈرز کی کبھی بھی ہار نہ ماننے والا عزم، یہ تمام متاثر کن کہانیاں ایک ہی عالمگیر سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ناکامی کامیابی کے سفر میں کوئی خوشگوار حادثہ یا غیر متوقع آفت نہیں، بلکہ ایک فطری، ناگزیر اور انتہائی قیمتی جزء ہے۔ یہ ہمیں کمزور کرنے کے بجائے اندر سے مضبوط بناتی ہے، ہمیں مسائل کو ایک نئے اور وسیع تر تناظر میں دیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا کرتی ہے اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ایک بہتر زندگی، سمجھدار اور زیادہ پختہ انسان بننے کا انمول موقع فراہم کرتی ہے۔ ہر ناکامی ایک نیا نقطہ آغاز ہو سکتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سے ہم پہلے سے کہیں زیادہ تجربے، گہری بصیرت اور پختہ حکمت کے ساتھ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اپنی ناکامیوں سے خوفزدہ ہونے یا شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں کھلے دل سے قبول کیجیے، ان کا باغور تجزیہ کریں، ان سے اہم سبق حاصل کریں اور اس قیمتی علم کو اپنی آئندہ کی تمام کوششوں میں استعمال کرتے ہوئے کامیابی کی جانب گامزن رہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کامیابی کوئی حتمی اور ساکن منزل نہیں ہے اور ناکامی کوئی دائمی اور نہ ختم ہونے والی پستی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ میں دوبارہ اٹھنے، اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور اپنی جدوجہد کو ثابت قدمی سے جاری رکھنے کی ان گنت محنت اور قوت ارادی موجود ہونی چاہیے۔ وہ ہر عارضی دھچکا ہے جس کا آپ سامنا کرتے ہیں، درحقیقت آپ کو اپنی حتمی اور شاندار منزل کے قریب ایک اور عام قدم بڑھنے دیتا ہے۔ جیسا کہ عظیم ونسٹن چرچل نے دانائی سے فرمایا تھا، کامیابی حتمی نہیں، ناکامی محق نہیں، یہ جاری رکھنے کی ہمت ہے جو اہمیت رکھتی ہے تو اپنی تمام تر ناکامیوں کو اپنی کامیابی کی ایک شاندار، متاثر کن اور لازوال کہانی کا ایک عام اور ناگزیر باب بنائیں۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، اپنے خوابوں پر پختہ یقین رکھیں اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے اندر وہ بے پناہ طاقت ہے اور صلاحیت موجود ہے جو کسی بھی چیلنج پر فاتح حاصل کر سکتی ہے۔ آخر میں اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی اور آپ ایسی مزید متاثر کن کہانیوں اور سبق آمیز مواد دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا تعاون ہماری حوصلہ افزائی کرے گا اور ہمیں مزید بہترین مواد لانے میں مدد دے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔